السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی، پچھلی کہانی تو آپ کو یاد ہوگی نا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس کا سہارا بھی لیتا ہوں اور اس کی مدد سے درختوں سے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں۔ تو پھر اللہ پاک نے انہیں حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو نیچے گرا دو۔ جیسے ہی آپ نے لاٹھی کو نیچے گرایا، وہ تو سانپ بن گئی اور لگی ادھر ادھر دوڑنے۔ آپ تو ڈر گئے اور ڈر کے وہاں سے پیچھے ہٹنے لگے۔ پھر آپ کو غیب سے آواز آئی کہ موسیٰ، اس سے مت ڈرو، اس کو پکڑ لو، یہ تمہارے ہاتھ میں آتے ہی دوبارہ سے لاٹھی بن جائے گی۔ آپ نے ایسے ہی کیا تو تم سے اس کو پکڑا اور وہ فوراً ہی سانپ جو ہے وہ لاٹھی بن گیا۔ پھر اللہ پاک نے کہ اے موسیٰ، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، یعنی اپنی بغل میں ڈال اور اس کو باہر نکال۔ جب آپ نے ایسے کیا تو دیکھا کہ آپ کا ہاتھ تو سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ اور پھر جب آپ نے دوبارہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالا اور پھر نکالا تو وہ بالکل نارمل ہو گیا جیسے وہ پہلے تھا۔ اس طرح اللہ پاک نے آپ کو 2 معجزات عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تمہیں کبھی ڈر لگے تو خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے، یعنی کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پہ باندھ لیں، تو اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہوگا تو آپ کا ڈر ختم ہو جائے گا، خوف ختم ہو جائے گا۔ ہمارے کچھ علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بھی ڈر لگ رہا ہو اور آپ موسیٰ علیہ السلام کی تقلید میں اپنے بازو اپنے سینے پہ باندھ لیں تو آپ کا ڈر یا خوف بھی ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ معجزے عطا فرما کے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم فرعون کی طرف جاؤ۔ کیا کہا اللہ نے؟ اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ سرکشی کا مطلب ہوتا ہے بغاوت کرنا، ایک طرح کا سرکش ہو جاتا ہے نا، جیسے سرکش گھوڑا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ جو مالک کا حکم نہ مانے اور تنگ کر رہا ہو۔ تو چونکہ اللہ تھے نا مالک، تو پوری دنیا کے اللہ ہیں اور فرعون کے مالک بھی اللہ ہیں، تو فرعون جب اللہ کا کہا نہیں مانتا تو گویا وہ سرکشی کر رہا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ جا کے فرعون سے مکالمہ کریں، ان سے بات کریں اور ان کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ پاک، میں خود کو کمزور محسوس کرتا ہوں کیونکہ میں وہاں ایک قتل بھی کر چکا ہوں اور میں وہاں سے ڈر کے بھاگا ہوا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے نا ان کی آواز میں لکنت تھی، وہ تھوڑا سا ہکلا کے بولتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو ایک دفعہ ان کے سامنے انگارے اور شاید ہیرے جواہرات یا سونا چاندی رکھا گیا تھا اور کہا تھا کہ اس میں سے وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا اٹھائے گا۔ یہ بہت بچے تھے چھوٹے سے، تو چونکہ آگ جو ہے وہ انگارے لال لال چمک رہے تھے تو آپ نے اس کو اٹھا کے منہ میں ڈال لیا۔ اس وقت سے آپ کی زبان میں لکنت تھی اور آپ ہکلا کے بولتے تھے۔ تو آپ نے اللہ سے یہ دعا بھی کی کہ چونکہ اب میں ایسے کام کے لیے جا رہا ہوں تو میری زبان کی لکنت دور کر دیجیے۔ اور آپ نے یہ بھی اللہ پاک سے کہا کہ آپ میرے کنبے، میرے گھر میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دیں تاکہ ہم 2 ہو جائیں اور ہم مضبوط ہو جائیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی اور ان کو کہا کہ اب تم یہ دونوں معجزات کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ مل کے فرعون کے محل میں جاؤ، اس کے دربار میں جاؤ اور اس کو اللہ کا پیغام دو، اور تم بالکل فکر نہ کرو۔ اللہ پاک نے ان کو یہ بشارت، یہ خوشخبری بھی دی کہ تم کامیاب ہی رہو گے، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا جی، اس میں ہم سب کے لیے کیا لیسن ہے؟ اس میں یہ لیسن ہے کہ جب کوئی بندہ سیدھے راستے پر ہوتا ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو 2 معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے ہیں، ایسے معجزات اللہ تعالیٰ اور بھی لوگوں کو دیتے آئے ہیں اور نبیوں کو تو دیتے ہی آئے ہیں۔ آپ دیکھیں غزوہ بدر میں اور بہت سے غزوات میں ہمیشہ ایسا ہوا کہ مسلمان جو ہیں وہ بہت کم ہوتے تھے اور دشمن ہمیشہ زیادہ ہوتا تھا، تقریباً 110 کی ریشو ہوتی تھی، یعنی ایک مسلمان سپاہی کے لیے 10 کافر ہوتے تھے، لیکن ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا پلڑا ہی بھاری رکھا۔ ایون اگر ہم اپنی 1965 کی جنگ میں بھی دیکھیں تو انڈیا کتنا بڑا ملک ہے، کتنا طاقتور ہے، ہم سے تو کئی گنا بڑا ہے اور اس کی فوج بھی ہم سے کئی گنا زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود انڈیا جو ہے اس کو بڑی عبرتناک شکست ہوئی تھی 1965 میں۔
ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی مدد آتی ہے ہمیشہ اس شخص کے لیے یا اس قوم کے لیے جو نیکی کا کام کرتا ہے اور اللہ کی راہ پہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اسی لیسن کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اب فرعون کے ساتھ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈائلاگز ہوئے اور وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ کو وہ کہانی سناؤں گی۔ اپنا اور اپنے ماما پاپا کا خیال رکھیے گا، خوب دل لگا کے پڑھیے گا۔ اللہ حافظ۔